سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، پلیز کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہوں۔ الیاس دوا خانہ۔ گیس کیسے بنتی ہے اور اس میں بدبو کیسے بنتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گیس کیسے بنتی ہے اور اس میں بدبو کیسے بنتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس موضوع کے بارے میں بات کریں گے کہ گیس بنتی کیسے ہے اور اس میں جو ہے بدبو جو ہے وہ کیسے بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گیس کیسے بنتی ہے۔ ایک تو گیس ایسے بنتی ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں تو باہر سے گیس اندر چلی جاتی ہے۔ ہماری جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اسی سے ہوا کھانے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ یہ معمولی مقدار میں ہوتی ہے، یعنی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے اور یہ اتنی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ یا پھر پانی کے ساتھ ہوا اندر چلی جائے تو ڈکار آتا ہے۔ تو جب سے یہ باہر نکل آتی ہے، اذیت دینے والی گیس جو ہوتی ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے معدے میں کیمیائی عمل سے بنتی ہے۔ جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو خوراک جو ہے ہمارے معدے میں جاتی ہے سب سے پہلے، یعنی منہ سے کھاتے ہیں اور ایک نالی ہوتی کھانے کے، وہاں سے ہوتی ہوئی معدے میں جاتی ہے۔ وہاں پر ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں، یعنی وہ جراثیم جو ہیں اس غذا کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو کھانا ہضم کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، تو توڑ پھوڑ سے غذا میں موجود جو وٹامن اور نیوٹرینٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کیمیائی عمل ہوتا ہے، تو اس سے یہ گیس بنتی ہے۔ بعض کھانوں سے کم گیس بنتی ہے اور بعض کھانوں سے زیادہ بنتی ہے گیس۔ تو ہمارے پیٹ میں 5 اقسام کی گیس ہوتی ہیں۔ یعنی 5 قسم کی گیس ہوتی ہیں، 5 طرح کی گیس ہوتی ہے ہمارے پیٹ میں۔ ایک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، دوسری نائٹروجن گیس، تیسری آکسیجن گیس ہوتی ہے۔ تو ان 3 گیسوں کی بدبو نہیں ہوتی، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن گیس اور آکسیجن گیس، ان تینوں کی کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ لیکن 2 اور گیس جو تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں لیکن ان میں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہے میتھین گیس اور ہائیڈروجن سلفائڈ گیس۔ یہ دونوں کچھ غذاؤں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان دونوں گیسوں کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے۔ یہ دونوں گیس ایسی غذاؤں سے پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر سلفر ہوتا ہے، جیسے پیاز، ادرک، لہسن یا کچھ اور اس قسم کی چیزیں۔ تو سب سے زیادہ گیس ان غذاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گیس ان غذاؤں سے پیدا ہوتی ہیں جو جلدی ہضم نہیں ہوتے،
جیسے لوبیا، چنا، آلو، گوبھی، کریلا، اروی۔ تو یہ سخت غذائیں ہیں۔ تو جو چیزیں جلدی ہضم نہیں ہوتی وہ ایسڈ بھی پیدا کرتی ہے، گیس بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ جب آگے آنتوں میں بھی جاتی ہے وہاں بھی بعض اوقات رک جاتی ہے۔ کچھ غذا کا فضلہ جو ہے وہ وہاں پہ ہی رک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، اور گیس تو مروڑ آتا ہے۔ غذا کا فضلہ اور گیس دونوں اگر رک جائیں گے وہاں پہ تو پھر پیٹ میں مروڑ آتا ہے، پھر پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی غذاؤں کے کھانے کے بعد پیدل چلیں، کھانے کو ہضم ہونے دیں۔ اس گیس سے بعض اوقات ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، یعنی انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے یہ تکلیف، اتنی زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے ٹیسٹ کروا لیے میں نے، یہ کسی نے جادو کر دیے ہے، ٹیسٹ میں سب کچھ صحیح آتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل کے اندر جسم میں تکلیف ہو اور ٹیسٹ کروانے سے گیس رپورٹ میں نہیں آتی، تو ٹیسٹ تو بالکل صاف ہوتے ہیں۔ تو یہی تو گیس ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح گیس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، 40 سال سے اوپر کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ان سے، بھوک برداشت نہیں کر پاتے یہ لوگ، یہ جو 40 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کم عمر کے لوگ برداشت کر لیتے ہیں بھوک کو، لیکن 40 سال کے بعد انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ بھوک کو برداشت نہیں کر پاتا، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے دیر سے کھانے سے۔ تو یہ بھی دراصل گیس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، سر میں درد، گیس دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے یا خون کی گردش میں دباؤ پیدا کر دیتی ہے۔ ناظرین، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پرہیز ہے۔ ایسی غذا سے پرہیز کریں اور چلا پھرا کریں۔ 3 طرح کی گیس ہے قانون مفرد اعضاء میں، ایک ہے اعصابی گیس، ایک ہے عضلاتی گیس اور ایک ہے گدی گیس۔ تو ان 3 طرح کی گیسوں کے لیے 3 ادویات بھی ہیں، یعنی 3 دوائیاں بھی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے ان گیسوں کی نشانیاں اور دوائیاں بتائی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو سوداوی گیس ہوتی ہے، عضلاتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میرا کون سا مسئلہ ہے تو آپ تھوڑی سی گرم تر غذائیں استعمال کریں، 5 ملین استعمال کریں، جوارش کمونی استعمال کریں۔ یہ جوارش کمونی بازار کی لے لیں یا پھر ہم سے لے لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو جائے گا۔ جو چیزیں سمجھ نہ آئے آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارا نمبر ہے 0300 70611187۔ اللہ حافظ۔